بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 15 مئی 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات اور رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ امۃ القیوم ناصرہ صاحبہ کے قلم سے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مضمون شامل اشاعت ہے۔ اس مضمون کا تیسرا اور آخری حصہ ہدیہ قارئین ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی یاد میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عمدہ گڑ والے چاول پکوا کر سب کو کھلایا کرتی۔ رتن باغ لاہور کا واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی۔ حضور آپ کے پاؤں کے پاس پائنتی پر اپنا کوٹ سمیٹ کر بیٹھ گئے اور بے حد خوشگوار ماحول میں ایسے باتیں کر رہے تھے جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ ایک دن حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے مرمرے کے چھوٹے چھوٹے لڈو پلیٹ میں بھر کر مجھے دی اور فرمایا، جاؤ حضرت صاحب کو دے آؤ۔ حضور اپنے کمرے کے فرش پر آگے چھوٹی سی میز رکھے بیٹھے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ میں نے لڈو دیے تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اماں جان کا شکریہ ادا کیا اور پلیٹ لے کر کھانے لگے۔ میں نے واپس آ کر اماں جان کو بتایا تو آپ بھی بے حد خوش ہوئیں۔ رتن باغ لاہور میں صاحبزادی احمد الباسط صاحبہ کی نکاح کی تقریب تھی۔ اماں جان مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ ہم جس کمرے سے گزرے وہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیٹھے کچھ تحریر فرما رہے تھے۔ آجزہ حضرت اماں جان کے پیچھے تھی۔ اماں جان رضی اللہ عنہ نے السلام علیکم فرمایا تو حضور اقدس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر سلام کا جواب دے کر مجھ سے فرمایا، آگے ہو کر اماں جان کو بازو سے سہارا دے کر لے جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کو شاعر اللہ کا مرتبہ دیتے تھے۔ مجھے بے حد مسرت ہوئی کیونکہ میرا دل چاہتا تھا، لیکن میں نے شرم کے مارے اماں جان رضی اللہ عنہ کو سہارا دینے کی جرت نہ کی تھی۔ بعض اوقات رشتہ داروں اور بہن بھائیوں میں بچوں کی وجہ سے تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، لیکن حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر رشتے کو بہت خوبصورتی سے نبھایا اور تلخی کی نوبت نہ آنے دی۔ خاندان کو آپس میں جوڑے رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسوہ مشعل راہ ہے۔ میں نے کبھی اماں جان کو کسی کو ڈانٹتے یا خفا ہوتے نہیں دیکھا۔ بات بڑی حکمت سے کیا کرتی تھیں۔ گھر میں خادمائیں نیز اوپر نیچے مہمانوں سے گھر بھرا رہتا، کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو بھی جاتا ہوگا، آپ اس کو نظر انداز فرما دیتی۔ رتن باغ لاہور کے صحن میں ایک دن صاحبزادیاں میر و ڈبہ کھیل رہی تھیں۔ حضرت مائی کاکو صاحبہ رضی اللہ عنہ جو ایک بزرگ دعا گو صحابیہ تھیں اور مزاج کی سادہ تھیں، وہ آئیں اور بڑے غصے سے کہنے لگیں، اماں جان یہ نیچے صحن میں کیا ہو رہا ہے؟ جوان بیبیاں دگر دگر سارے صحن میں بھاگی پھر رہی ہیں۔ میں بھی وہاں بیٹھی تھی، مجھے ان کی بات سن کر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اماں جان بالکل خاموش رہیں اور ان کی باتوں کو برا نہ منایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نفیس طبع تھیں، صاف ستھرا عمدہ پاکیزہ لباس زیب تن کرتی۔ ہر وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے ہلکی ہلکی خوشبو آتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں بھی مائیں آپ کی چارپائی پر بیٹھا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک مطہر شہزادی لگتی تھیں، سر پر ریشمی رومال باندھ کر رکھتی، دہلی کا لباس چوڑی دار پاجامہ، لمبا کرتا، لمبا دوپٹہ پہنتی۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بکھرے حال میں نہیں دیکھا، ہمیشہ اچھے طریق پر تیار رہتی، لباس نہایت عمدہ رنگوں کے امتزاج سے پہنتی، ہر وقت پاک صاف رہتی۔ یہ طریقہ خدائی نعمتوں کے تشکر کے طور پر تھا۔ ایک دفعہ محترمہ استانی میمونہ صوفیہ صاحبہ سے باتیں کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لباس کی تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں کیونکہ آپ کا بھی زندگی میں یہی نظریہ تھا۔ آپ عمدہ عطر استعمال کرتی جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ناپسند تھا کہ کوئی شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر نہ رہے، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہ ہوں یا اچھے طریق پر تیار نہ ہو۔ روا میں ایک مرتبہ ایک بی بی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ارے تمہارے ہاتھوں میں نہ چوڑیاں نہ مہندی، ابھی جاؤ اور چوڑیاں پہن کر آؤ۔ وہ فوراً مسکراتے ہوئے اچھا کہہ کر چوڑیاں پہننے چلی گئیں۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری بہوئیں تھیں جو مختلف ماحول سے آئی تھیں۔
آپ نے کبھی کسی بہو یا اپنی بھابھی کی جستجو نہ کی کہ وہ گھروں میں کیا کرتی ہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اپنے سارے خاندان سے ایسا محبت و پیار کا بے مثال سلوک کیا کہ نئی آنے والیاں سب اپنے میکے بھول بھال کر دل و جان سے آپ کی ہو کر رہ گئیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہویں، بھابیاں، پھر ان سب کی اولادیں سبھی آپ کے رنگ میں ایسے رنگین ہوگی جیسے سب آپ کی ہی اولادیں، اور آپ جیسا لباس اپنا لیا۔ حالانکہ بات دوسرے ماحول کی تھیں، جیسے کہ حضرت وسیم صاحبہ عرب تھیں، ایک بہو پٹھان خاندان سے اور ایک نواب خاندان سے تھیں۔ یہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصر کا دائرہ وسیع تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی حرم حضرت اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہلی طرز کا ہی لباس پہنتی تھیں۔ رواح میں ایک دن عاجزہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور طبیعت پوچھی تو فرمایا، کمر میں درد ہے۔ عاجزہ نے عرض کی، اماں جان آج کل موسم بہت اچھا ہے، آپ سیر کو جایا کریں۔ گرمیوں کے دن تھے، نیز میں نے عرض کی کہ میں آ جایا کروں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے فوراً بعد میں گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برقع اور سوٹی چارپائی پر رکھ کر میرا انتظار فرما رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ناشتہ منگوایا، خادمہ نے ایک پھلکا اور چائے کا ایک کپ ٹرے میں رکھ کر دیا۔ آپ نے پیالی سے 2 گھونٹ چائے پی اور باقی مجھے عنایت کی اور فرمایا، بیٹی پہلے ناشتہ کر لو۔ یہی روزانہ کا معمول بن گیا۔ ایک دن سیر کے بعد اپنے بھائی حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئیں۔ ابھی منہ اندھیرا ہی تھا، سارے گھر والے جاگے ہوئے تھے۔ حضرت ممانی جان صالحہ بیگم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میر محمود احمد صاحب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس دن آپ نے ان کے گھر کی کھڑکی میں سے ٹرین کو گزرتے دیکھا اور بہت خوش ہوئی۔ جب ٹھنڈا موسم شروع ہوا تو میں نے خود ہی یہ سوچ کر کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کو نہ جا سکیں گی، صبح کو جانا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کو حاضر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحن میں ٹہل رہی تھیں۔ حضور اور چھوٹی آبا جان تخت پوش پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان سے باتیں کر رہی تھیں۔ آپ جب میرے قریب آئیں تو میں نے خاص طور پر آپ کو سلام کیا۔ آپ نظریں نیچے کیے تھیں، سلام کا جواب اونچی آواز میں نہ دیا۔ میں نے خیال کیا کہ آپ نے سنا نہیں، اس لیے دوبارہ ٹہلتے ہوئے میرے قریب آئیں تو میں نے پوچھا، اماں جان آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بالکل بچوں کی طرح جو روٹھے ہوئے پہلے سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑی مجھے سیر کروانے لے جاتی تھی، اب کیوں نہیں آتی؟ یکدم میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ میں اس لیے نہیں آئی کہ اب ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، آپ کو مشکل ہوگی۔ آپ نے فرمایا، ٹھنڈ ہے تو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، میں کل سے پھر آ جاؤں گی۔ اس پر خوشی سے میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ پھر میں نے دوبارہ آپ کو سیر پہ لے جانا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تہجد پڑھ کر صبح کی نماز کے ساتھ سویرا کرتیں اور پھر نہ سوتیں۔ میں نے کبھی آپ کو دیر تک سوتے نہیں دیکھا۔ دوپہر کو ضرور کچھ دیر آرام فرماتیں۔ احمدیوں کے گھروں میں جاتیں تو ان بہنوں کے ساتھ گھر کے کام میں مدد فرماتیں اور ان کو گھر سنبھالنے کے سلیقے بتاتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کا شاہانہ زمانہ دیکھا ہوا تھا، لیکن آپ میں عاجزی انکساری بہت تھی۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ دروازے پر دستک دے کر اونچی آواز میں السلام علیکم کہتی۔ بچیوں کی دینی و دنیاوی تعلیم کا بہت احساس تھا۔ نصرت گرلز اسکول ابتدا میں ان بیرکوں میں تھا جو جلسہ سالانہ کے مہمانوں کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہ کچے کمرے تھے۔ روز صبح ہم اپنے کمروں کو پانی ڈال کر لپائی کرتے، پھر کلاس شروع ہوتی۔ میں درجہ ثانیہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکول لے گئی اور اپنی کلاس کا کمرہ دکھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کرسی پر دیر تک بیٹھی رہیں اور اسکول کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ کچھ دیر کے بعد اسکول کھل گیا تو اساتذہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتی تھیں۔ سب آپ کے گرد جمع ہو گئیں۔ آپ نے باری باری سب کا حال احوال پوچھا، پھر عمدہ نصائح کیں۔ آپ کبھی بے مقصد گفتگو نہیں کرتی تھیں، بلکہ باتوں باتوں میں سبق آموز واقعات سنا کر عمدہ نصیحت کرتیں۔ اساتذہ اور بچیوں کو ایک مزیدار کہانی سنا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ کبھی کسی کی نقل نہ کریں ورنہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ خاکسار حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعتی کتب کے علاوہ کبھی کبھی مشہور ناول نگار AR خاتون کے ناول بھی پڑھ کر سناتی تھی۔ صاحبزادی امت الباسط صاحبہ کے نکاح کی تقریب رتن باغ لاہور میں ہوئی تو اس موقع پر AR خاتون بھی آئی ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر مجھے ان سے ملوایا۔ وہ بہت خوش تھیں کہ حضرت اماں جان ان کی کتب پر تبصرہ فرما رہی تھیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی تربیت کے لیے سبق آموز کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔
حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ہم جب بچے تھے تو حضرت اماں جان ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرماتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 اپریل 1952 کی شب ربہ میں ہوئی۔ آپ تقریباً 3 ماہ بیمار رہیں۔ مکرم صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب 20 تاریخ کی رات اماں جان کی حالت یکدم خراب ہوگی تو حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے اور اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے بیٹھے دعائیں کرتے رہے۔ اسی دوران حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول کر حضرت صاحب کو دیکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اشارے سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں بڑے سوز اور رکت سے کرتے جاتے تھے۔ کبھی آپ کی آواز بلند بھی ہو جاتی تھی۔ اس وقت جو دعا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے بار بار دہرائی وہ یہ تھی، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ آخری 2.5 گھنٹے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً سارا وقت وہیں رہے۔ محترمہ آمنہ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزور اور کانپتے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور فرمایا دعا کرو۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت دعا شروع کی اور اہل ربہ کو مسجد میں اکٹھا کیا گیا۔ دعا جاری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحوں تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو تھیں۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اے خدا یہ تو ہمیں چھوڑ چلے ہیں پر تو نہ ہمیں چھوڑیو۔ گویا اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سہارا اور آخری نظر اللہ پر تھی۔ اور پھر 46 سال بعد خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت بھی وہی پاک و برتر ہستی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سہارا تھی۔ آپ کی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام ریکارڈ کیا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرا پیغام یہی ہے کہ میری طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ جماعت کو چاہیے کہ تقوی اور دینداری پر قائم رہے اور اسلام احمدیت کی تبلیغ کی طرف سے کبھی غافل نہ ہو۔ اسی میں ساری برکت ہے۔ میں جماعت کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں۔ جماعت مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے۔ صداقار ابن سعید۔